ہاں بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں ہے یا جو کتابوں میں ہے، کرسچن میں بھی ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کو بھیجتا رہا ہے، نبی بھیجتا رہا ہے. جیسے ہی برائی حد سے بڑی یا شرک جو حد سے بڑا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبی مبعوث فرمائے، تو کیا ہندوؤں کی کتابوں میں ایسے جو ہیں پروف ملتے ہیں، ثبوت ملتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہو کہ ایسا اگر حالات ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ایشور ہے، بھگوان ہے، وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے؟ جی، اس کے لیے میں کافی عرصے سے اس بات کا میں نے جو ریسرچ کی تھی، اور میں سامنے اس بات کو لے کر آیا تھا کہ اگر یہی بات اگر تمام انبیاء دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، یہ بات تمام جو صحائف ملتے ہیں، بکس ملتی ہیں جو غیر مسلموں کی، ان میں بھی یہ پائی جاتی ہیں جو مقدس صحائف ہیں. اور یہ بات بھگوت پران میں بھی موجود ہے. سکنڈ 9 ادھیائے 24 شلوک نمبر 56 میں ہے، جب بھی بھلائی کم ہو کر گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب بھی بھلائی کم ہو کر گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، برائی بڑھ جاتی ہے، عمل صالح ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، تو تمام خداؤں کا خدا، یعنی کہ تمام خداؤں کا خدا، خدائے یکتا جو تمام خداؤں سے اعلیٰ ہے، بڑا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام خداؤں کا خدا ہے، وہ یقیناً رہنمائی کے لیے ایک شخص پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک انبیاء کو، نبی کو مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیم دے سکے، اسے ہدایت کے لیے اس قوم میں بھیجتا ہے. میں دوبارہ یہ منتر جو ہے آپ کو، شلوک جو ہے آپ کو سنا دیتا ہوں. جب بھی بھلائی کم ہو کر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ہری جو تمام خداؤں کا خدا ہے، ہری بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہندوؤں میں یہ ایک نام ہے. تو تمام خداؤں کا خدا وہ یقیناً رہنمائی کے لیے ایک شخص کو پیدا کرتا ہے. یہ بات بھگوت پران میں ہے، شلوک نمبر 56 ادھیائے نمبر 24 اور سکنڈ نمبر 9 میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہستی کو پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام، ایشور کا جو پیغام سنائے ان لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، جہالت میں جو ڈوب چکے ہوتے ہیں اور جو وہ غیر خدا کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات، یہ ایک مشہور آیت ہے بھگوت گیتا کی، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اسے بھی. یہ بات بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 7 سے 8. جب کبھی دھرم کے اوپر زوال آتا ہے، یعنی کہ مذہب کے اوپر جب زوال آتا ہے، جب بدی پھیلتی ہے اور نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، تب بھی ایشور جو ہے وہ خود کو زہر کرتا ہے. کیسے؟ اپنے بندوں کو بھیج کر خود کو منواتا ہے، خود کو زہر کرتا ہے اور اپنی پہچان کرواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے. اور نیکیوں کی حفاظت اور جو برے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث فرماتا ہے. نیکی کے قیام کے لیے ہر عید بعد میں خود کو زہر فرماتا ہے. یہ بات بھگوت گیتا میں ہے، اور یہ انبیاء کے نیک صالحین لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، عمل صالح کم ہو جاتے ہیں، برائی جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے، جب شرک وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے جو نبیوں کو بھیجتا ہے، رشی بھیجتا ہے، اوتار کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو جو صحیح جو تعلیم ہے، جو دعوت ہے، وہ دے سکیں. اور کئی جو انبیاء کو قتل کر دیا گیا، لوگ نہ مانے، اور کچھ لوگوں کو انبیاء کو قید کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو آسمانوں پہ اٹھایا. ایک نبی جو ہیں ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، صرف ایک سازش کی وجہ سے یہودیوں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ آزمائش آئی ہے، یعقوب علیہ السلام کے اوپر آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے جو انبیاء ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، جو نیک صالحین بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی امتحان لیتا ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو مجھے بھی دین حق پہ چلنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور دین حق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر چلنے کی بھی توفیق دے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، جتنے بھی ہیں، بدھ مت ہیں، پارسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمارے علم میں جو اضافہ فرمائے تاکہ ہم ان کو دعوت حق دے سکیں. کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں اس بات کے اوپر، آپ میری اگر بات سن رہے ہیں تو آپ اتنا تو جان چکے ہوں گے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کا جو یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی برائیاں جو بڑھ جاتی ہیں، نیکی کم ہو جاتی ہیں، شرک بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے ان کے اوپر. یہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں، یہ باتیں دیکھیں. اور اس طرح آپ کو چاہیے کہ اگر آپ خود بیان نہیں کر سکتے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ویڈیو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو شیئر کرنا تاکہ یہ غیر مسلموں تک پہنچے اور ان کی رہنمائی ہو سکے. اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے، دین حق پہ آ جاتا ہے، تو آپ کی اور ہماری جو آخرت بن جاتی ہے. ہمیں دنیا میں تو اس سے کچھ ملنے والا نہیں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، شکر ہے الحمدللہ اس نے بہت کچھ دیا ہے، کھانا پینا اولاد سب کچھ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آخرت ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے. اگر کوئی بھائی کا ہے سوال تو وہ کر سکتا ہے. ہاں آپ کو پرچی دیتے ہیں. ہاں